حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص عید کی راتوں میں، عید الفطر کی رات میں اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں قیام کرتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، تو اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے. یعنی کہ سب کے دل جس دن مر جائیں گے اس دن جو ہے وہ اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، جو دونوں عیدین کی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. اور جو بندہ ان 5 راتوں میں عبادت کرے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک اور روایت میں ہے. تو 5 راتیں کون سی ہیں؟ 8 ذی الحج، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج. یعنی جو عید الاضحیٰ سے پہلے والی راتیں ہیں اور عید الاضحیٰ کی جو رات ہے 8، 9، 10، ان 3 راتوں میں عبادت کرے گا. چوتھا عید الفطر کی رات میں عبادت کرے گا، اور پانچواں 15 شعبان یعنی شب برات کی رات میں جو عبادت کرے گا تو روایت میں آتا ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو یہ راتیں جو ہیں وہ عبادت کرنے والی ہوتی ہیں. اب عید کے دن قریب ہیں، اب رمضان ختم ہوگا، جو ہی عید کے چاند کا اعلان ہوگا تو ہم بجائے جو ہے وہ تسبیح کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے، ہم بازاروں میں چلے جاتے ہیں اور سارا مہینہ جو ہم نے عبادت کی ہوتی ہے، جو روزے رکھے ہوتے ہیں، جو راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگی ہوتی ہیں، وہ جب ہم جاتے ہیں بازار میں شاپنگ کرنے جاتے ہیں، رش ہوتا ہے بازاروں میں. ایک تو بد نظری ہوتی ہے، یعنی لڑکے لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کو دیکھ رہی ہیں. ایک تو بد نظری کا گناہ ہوتا ہے، اور دوسرے کئی قسم کے گناہوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی عید کی رات جو ہے وہ تو عبادت کرنے کے لیے ہے. اسے تو لیلۃ الجائزہ کے نام سے جو ہے وہ آسمانوں میں پکارا جاتا ہے. تو اس رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان کو جو ہے وہ سارا مہینہ جو اس نے عبادت کیا اس کا انعام دیتے ہیں. تو اس رات جو عبادت کرے گا اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اور عید کی رات جو عبادت کرے گا اس کے لیے تو جنت واجب ہو جاتی ہے. لیکن ہم جو ہے وہ اس ساری رات گناہوں میں جو ہے وہ گزار دیتے ہیں. لڑکے جو ہیں وہ بازاروں میں نکل جاتے ہیں، لڑکیاں بھی جو ہے وہ شاپنگ جو ہے وہ عید کی رات کو ہی انہوں نے کرنی ہوتی ہے. تو پہلے سے ہی رمضان سے پہلے ہی شاپنگ کر کے رکھ لیں تاکہ رمضان جو ہے وہ عبادت میں گزاریں، اور جو وہ عید کی جو رات ہے وہ بھی عبادت میں گزاریں. تو عید کی رات کو بھی جیسے ہم رمضان کی دوسری راتوں میں، طاق راتوں میں، شب قدر میں جو ہے وہ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو عید کی رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہ سے بچیں، کسی قسم کا گناہ نہ کریں، بازاروں کی طرف نہ جائیں. بازاروں میں شیطان چونکہ وہ آزاد ہو جاتا ہے اس وقت، عید کا چاند نظر آتے ہی شیطان کا بھی چاند نظر آ جاتا ہے، شیطان بھی آزاد ہو جاتا ہے. تو اس طرح وہ کوشش کرتا ہے کہ جو سارا مہینہ انہوں نے عبادت کی ہے ان کو کسی طریقے سے میں برائی کی طرف لے کے آؤں، ان کا سارا مہینہ میں ضائع کر دوں. تو شیطان کے وسوسوں میں بچنا ہے. شیطان تو ساری کوشش کرتا ہے. تو ہم نے عید کی رات کو عبادت والی رات بنانا ہے. اب 30 دن جو ہے وہ ہم نے عبادت کی ہے تو ایک دن اور انتظار کر لیں تو گناہ سے بچ جائیں، تو تاکہ جو ہمیں ثواب ملنے والا ہے، اجر و ثواب ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہماری مغفرت کرنے والے ہیں وہ جو ہے وہ اجر و ثواب ضائع نہ ہو جائے، ہماری مغفرت کے فیصلے ہوتے ہوتے نہ رہ جائیں. تو عید کی رات کو گناہوں سے بچیں اور بازار بالکل نہ جائیں. شاپنگ کرنی ہے پہلے کر لیں اس سے. اور عید کی رات جو بندہ بازار گیا سمجھو اس نے ایسے ہی کیا کہ اپنے جو ہے وہ سارے مہینے کی محنت کو ضائع کر دیا. اور عید والے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہم نے عبادتیں کی ہوتے ہیں اس کا صلہ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ عید والے دن جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ زمین پہ اتارتے ہیں. فرشتے گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس پروردگار کی طرف جاؤ جو بخشنے والا ہے، مہربان ہے. تو لوگ جب جو ہے وہ عید کی نماز کی طرف چل دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جو مزدور اپنا کام مکمل کر لے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کو مزدوری دینی چاہیے یا نہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو مزدوری ضرور ملنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ جاؤ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ ان سب کو جو ہے وہ ان سب مسلمانوں کو رمضان کے روزوں کے بدلے، تراویحوں کے بدلے، عبادتوں کے بدلے ان سب کی میں مغفرت کرتا ہوں. تو عید کی طرف، نماز کی طرف جاتے ہوئے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے. تو عید کی نماز تک، چاند رات اور عید سے پہلے کوئی ایسا کام نہ ہو اللہ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام نہ کرے. پورے مہینے کا جو ہم نے عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے روزے رکھے ہیں، تراویح کے، ایسا کام نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے. تو
عید کی نماز تک اپنے آپ کو، بلکہ گناہ سے تو بچانا ہے، گناہ سے تو سارا سال ہی بچانا ہے، لیکن عید کی نماز تک، عید والے دن بھی، چاند رات والے دن بھی اپنے آپ کو خصوصی طور پہ گناہوں سے ہم نے بچانا ہے۔